بڑی مہربانی. آپ کا سوال یہ ہے کہ تھامس اسٹینلے کی جو ریسرچ ہے بڑی معروف ریسرچ ہے, اس کی ریسرچ میں نے کس کا کون سے فیکٹر پہ بتایا تھا جی, کون سا فیکٹر تھا جی؟ 733 کروڑ پتیوں پہ اس نے, ارب پتیوں پہ ریسرچ, بزنس مین پہ ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے بتایا یہ 30 فیکٹر ہے. آپ نے کس فیکٹر کی بات کی جی؟ میں نے سر اس کا فیکٹر بھی اس کو سرچ کیا لیکن وہ مجھے ملی نہیں. کوئی نہیں, مجھے بتائیے. محنت کا جو ہے وہ 5واں نمبر اس پہ, اور جو قسمت ہے وہ 27ویں نمبر پہ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتی ہے. مجھے کچھ یاد ہے اس میں سے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایسا بھی جس پہ سب ابھی آنسر پڑیں گے. بالکل سر, پہلا ایمانداری ہے سر. نمبر 1 جو سا وہ کہتا ہے مونسٹری کا, میں نے دنیا کے تمام بزنس مین ڈھونڈ کے دیکھنی ہے. بے ایمان بندہ ایک دفعہ دیہڑی لگا سکتا ہے اگلی والے. کاروبار میں کمال یہ ہے کہ آپ وقتی نقصان برداشت کر لیتے ہیں. میرے دوست ہیں, ان کی شپمنٹ پہلی دفعہ شپمنٹ جا رہی ہے, امریکہ پہنچی ہے, شپمنٹ کھلی ہے, ایسی جگہ کھل گئی ہے بارش ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار 88 میں 15 لاکھ روپے کا نقصان. سر 88 میں جائے تو 15 لاکھ روپیہ. کہتے نہیں, میں نے ٹارگٹ کی ڈیٹ دیکھی تو 7 دن پڑے ہوئے. کہتے قدرت کا میں نے چانس لے لیا. میں نے کہا یار 15 لاکھ روپے کہیں سے ارینج کر کے کسی بھی طرح 2 دن کے اندر اندر دوبارہ شپمنٹ پہنچوانی ہے. کہتے نقصان ہو گیا. کہتے لیکن اس کے بعد اتنا نفع ہوا, اتنا نفع ہوا, اتنا نفع ہوا. وجہ کیا تھی؟ صرف میں نے جو زبان دی تھی وہ پوری کی اور اللہ نے اس کا صلہ دے دیا. سو سب سے پہلی چیز, جو سب سے پہلا فیکٹر ہے سر, وہ ایمانداری ہے سر. آپ اگر ایماندار ہیں اللہ برکت ڈال دے گا. آپ ایماندار ہیں آپ کی ہوا اچھی بنے گی. آپ ایماندار ہیں آپ کے روٹی میں, رزق میں, چیزوں میں برکت آ جائے گی. سر جی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے نا جس پہ سب نے ہنسنے کے لیے, مسکرانے کے لیے تیار ہو جانا, وہ ہے اچھی بیوی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کے بارے میں چند دن پہلے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں 2 طرح کی بیوی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جیسے ہی بندہ صبح اٹھتا ہے تو کہتے ہیں آپ اٹھ گئے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جانے من کھانا کا ناشتہ کر لو, اور اس کے بعد کہتے ہیں چائے ٹھنڈی تو نہیں ہے, اس کے بعد کہتے ہیں دفتر آپ نے کب جانا ہے, آپ کے کپڑے میں نے ریڈی کر دیے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جرابیں پہناتی ہیں, اور دوپہر کو پوچھتی ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا. شام ہوتی تو کہتی ہیں چائے پی لی آپ نے, اچھا کب گھر آنا ہے جانو, کب گھر آنا ہے. جب گھر آتے تو کہتی کھانے پہ آج یہ پکا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, زندگی مزے میں گزر رہی ہے, آپ کو بڑا مس کیا ہے. یہ پہلی قسم ہے سر. دوسری وہ ہوتی ہے جو ہماری ہوتی ہے, مار گئے اور کھ نہیں رہا جی. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور کوئی نلکے سے پانی نہیں آ رہا, ساری موٹر خراب ہو گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد جناب کسی نے میرے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ سو شاپنگ جو اس کے بعد مزہ نہیں آیا شاپنگ میں. اور میرا ایک بردر ان لا ہے, تو میری جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کو میں نے بڑے برگر کھلائے. میرا جو سب سے چھوٹا ہے نا جی, وہ اپنا سسٹر ان لا میری لونسی ہے, وہ اس کی شادی میں نے پچھلے 6 مہینے پہلے کی. ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, وہ بیٹا بچہ بھی ڈاکٹر ہے, میرا بڑا فیورٹ ہے. میں نے خود شادی کی ان لوگوں. تو وہ شادی جب میں نے کر دی تو اسے میں نے کہا کہ شکر کر وہ باہر ہے آج کل, تو تین بڑے برگر پونے. میں کہ جی میں برگر سے اعتراض نہیں گا, میں ڈاکٹر صاحب ایک گل سے اعتراض ہے, ہر برگر کھان تو بعد میں مزہ نہیں آیا. میں کھوا کے لگے سارے ڈھوٹے برگر کو. حضور والا زندگی میں یاد رکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اونیسٹی, اور دوسری چیز ہے اچھا پارٹنر. ہم نے مذاق میں بڑی باتیں کی لیکن سچ ہے. سر اچھا پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ سر پارٹنر وہ جو موٹیویٹ کرے, پارٹنر وہ جو آپ کو شاباشی دے, پارٹنر وہ جو آپ کے دکھ پہ گئے آگ گھبرانا. سر یہاں الٹ ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, سانو دکھ ملتا ہے, بیگم میں شیئر کریدا ہے, کہندی چنگا تیرا علاج ہے. جنرلی بتا رہا ہوں, میں ریئلٹی بتا رہا ہوں, میری نہیں بات سمجھے کہ کئی میں نے ایسے بے شمار کپلز دیکھے ہیں جس میں ایک کے نقصان پہ دوسرا خوش ہو رہا ہوتا ہے. یقین کیجئے گا. ٹھیک ہے کہ میں خود ایک جگہ ایسا تھا کہ ہم لوگ کسی شاپنگ مال میں بیٹھے ہوئے, 2 دوست تھے, دونوں کی بیوی جو سی اکٹھے, بچے اکٹھے, وہ جو پلے لینڈ سا ایریا بنا ہوتا اس میں انٹر ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا, آ کے اس نے نا اس کے کان میں کہا پاپا کو نہیں, پاپا. میں کہا کوئی لاٹری نکلی ہونی نہیں چاہیے یار جوان سے. تو دوسری بار یہ پھر ہوا ہے, تیسری بار وہ آیا, کہتا پاپا چلے نا. میں کہا ہویا کی, کہتا ڈگ پہ چلے چلے ڈگ پہ. میں کہا یار رحم خدا کا خوف کا ہے, ڈگ پہ یہ تو اسی جاتا ہے. کہتا بڑا مزہ آیا, کہتا میری بار بھی ہنس دی. کہتا اچھا سوایا. حضور پارٹنر پش کرنے والا, موٹیویٹر ہونا چاہیے. اگر آپ کو وہ ہمت نہیں بڑھاتا, حوصلہ نہیں دیتا, ساتھ نہیں دیتا, کندھا نہیں ملاتا, سر آپ ترقی نہیں کر سکتے.
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھر کا امن بڑی ضروری چیز ہے کاروبار کے لیے۔ کہتے ہیں جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں شکلوں میں ہوتا ہے۔ کس شکل میں؟ ایک شکل یہ ہے موٹیویٹ کرے، دوسری شکل اینا تنگ کرے تھی کاری نہ ہو، کام نہیں کرتے۔ میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں کام نہیں کرتے کرتے ترقی کر گیا۔ میں کس طرح کہتا صبح صبح اٹھ کے گھر چل جانا، رات سوتی ہوتی پھر آنا، اتنا کام کی طرح ترقی کر کے۔ سو سر عورت اصل میں اس نے کیوں یہ کہا ہے، ریسرچ کر کے کیوں کہا ہے، سر آپ عیدی ڈھونڈ لیں، آپ بڑا بندہ ڈھونڈ لیں، ساتھ کسی کا ملا دے انسان کو کامیاب نہیں، آپ پار ہی ساتھ سے جاتے ہوتا کیا ہے سر، یہ چند جملے کچھ نہیں ہوتا، تسی گھبراؤ نہ سر، یہ کہنے بڑے آسان ہیں، ان کا اثر بڑا زیادہ ہے۔ اور زندگی میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان کو نصیحتیں کرنے والے دوست نہیں چاہیے، غم گسار چاہیے۔ وہ کہتا ہے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی میرا کو غم کرنے والا ہلکا اور ہوتا۔ ہمیں سارے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں بڑا پریشان ہوں، کہتے ہیں نہ کام کریا کرو نا، بندے بنو۔ ہمیں نصیحت کرنے والے نہیں چاہیے، ہمیں غم ہلکا کرنے والے لوگ چاہیے۔ سو سر دوسرا یہ ہے سر، 5ویں نمبر پہ ہارڈ ورک ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے جائیں 21ویں نمبر پہ ایجوکیشن، 21ویں نمبر پہ ایجوکیشن ہے، 27ویں نمبر پہ لک ہے۔ سو اس ترتیب میں اچھا پلاننگ ہے کوئی 7ویں 8ویں نمبر پہ، ٹھیک ہے جی۔ اپرچونٹیز کو ڈھونڈنا کہیں ہے، پازیٹیو رویہ 3 کے 4 نمبر پہ شاید، پازیٹیو ایٹیچیوڈ 7ویں 8ویں نمبر پہ گڈ ہیلتھ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صحت نہیں اچھی نا، کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کاروبار فٹیک ہے سر، سونے کے ٹائم بدل جاتے ہیں، جاگنے کے ٹائم بدل جاتے، اٹھتے جاگنے۔ سر میں ایک بات بتاؤں، یہ میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں، وہ یار خدا کی قسم اگر آپ کا خاوند کامیاب ہے نا، کام اچھا چل رہا ہے، وہ اس کی دعائیں کیا کرو، اس کے لیے اس کو ہمت دیا کرو، اس کو ساتھ چاہیے۔ ہم اس کا یار ڈسارڈ کر دیتے ہیں۔ انٹرپرینور کو انٹرپرینور بنانے میں سب سے زیادہ موٹیویشن کا فیکٹر ہے، حوصلے کا فیکٹر ہے، ساتھ کا فیکٹر ہے۔ اگر وہ ہمت چھیننے والی ہوگی، میں سچ بتاؤں، میں میری بیوی کو باجی آپ بھی ملی ہیں، قریبی میرے 2 دوست جانتے ہوں گے، میں یقین کریں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جتنا میں ٹریول کرتا ہوں تیری مہربانی ہے، تو نہ ساتھ ہو میں نہیں کر سکتا۔ ریئلٹی بتا، اگر گھر کے مسئلے نہیں ختم ہوں گے، کسی کا مسئلہ میں کیا حل کروں گا؟ میری بات سمجھ نہیں سمجھ، آج تک نہیں کبھی یار میری بیوی نے پوچھا کہ جو آیا تھا اس کا کیا مسئلہ تھا۔ مجھے سخت چڑ ہے، یقین کریں، میں اپنے بچوں کو بھی قریبی لوگوں کو منع کرتا ہوں کبھی کاؤنسلنگ کے بعد نہ پوچھا کرو کیا ہوا۔ میری بیوی نے آج تک نہیں پوچھا ڈرائنگ میں جو تاری گل کی ہوئی وجہ کیا ہے، اسے پتا اسائنمنٹ ہے، اسے پتا ہے ذمہ داری ہے۔ وہ کمانے والے کی قدر کرو، سر کے تاج کی قدر کرو، جو آگے لے کے زندگی میں چل رہا ہے اس کی قدر کرو، جس کی وجہ سے ڈور ہے نا۔ میں فنکشنوں ایونٹس پہ جاتا ہوں، میں بیوی کو کہتا ہوں یار ٹھیک ہے اللہ کا کر، لیکن یار یہ میرا کام ہے، جو اللہ نے بہانہ بنایا لوگ عزت سے مل لیتے ہیں، کوئی میرے بچے کو نال نہ لائے، کوئی تک نال لا کے نہ کرے، باجی آ گئے کیا وجہ ہے؟ سر کام کی ٹور ہے نا، کام کی ٹور سے باہر ہے، کام کی ٹور نہیں ہے تو کوئی باہر نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھے بھی نہ۔ سو یہ سارے چھوٹے چھوٹے سارے فیکٹرز ہیں جی، ان کو ضرور